داغ داغ، کہہ دو کر دے باغ باغ، طیبہ سے آ کر ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمین، مہنگی ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود۔ آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ بس کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا اور ٹھیک ہے نام رضا، ان کے صدقے ٹھیک ہو نام قضا، تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، صلی علی سیدنا محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین و آسمان کے فاصلوں سے بڑھ کر، ریت کے ذروں سے بڑھ کر، بارش کے قطروں سے بڑھ کر، مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر اپنی پسند کے درود و سلام نازل فرما۔ صلی علی سیدنا محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج ماہ میلاد کی پہلی رات ہے اور 1500واں میلاد آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ 1500واں سال ہے، اور ہمارے بابر بھائی، اصغر بھائی، ان کے سرلے کلاں کے عاشقان رسول نے، اس فیملی نے اپنے محبوب کے میلاد کی خوشی میں ہم سب کو بلایا ہے۔ اللہ ان کی یہ دعوت بھی قبول کرے، یہ کوشش قبول کرے، یہ میلاد کا جشن منانا قبول کرے، اور جتنے آئے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد خود بیان فرماتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کیوں کرتے ہو، میلاد کہاں لکھا ہے، تو قرآن پاک کی آیات بینات ہیں جن میں رب نے میلاد بیان کیا، اور یہ محفل کتنی برکت والی محفل ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں بھی اس مضمون کی حدیث ہے، نسائی شریف میں اس مضمون کی حدیث ہے، مسند امام احمد میں اس مضمون کی حدیث ہے کہ صحابہ بیٹھے ذکر میلاد کر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ما اجلسکم، یہ تمہارا بیٹھنا کس لیے ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا جلسنا، اس لیے ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر و شکر اس بات پر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں دین عطا کر دیا، آپ کے ذریعے جو ہم پر احسان ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسم اٹھاتے ہو کہ صرف اس لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے قسم اٹھائی کہ ہم اسی لیے بیٹھے تھے۔ فرمایا میں نے قسم کسی شک کی وجہ سے نہیں لی، اس لیے قسم لی کہ جبریل نے مجھے آگے خبر دی کہ تمہاری اس محفل کے بارے میں رب فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کے سامنے فخر ہو رہا ہے اس بات پر کہ صحابہ وہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ذکر میلاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو احسان کیا رسول پاک کے ذریعے ہم پر۔ اب کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم وہ ذکر میلاد کر رہے ہیں۔
آج ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ علی احسان ہی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین اسلام دیا، اپنے محبوب کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اب اگر کوئی سوال کر لے کہ جناب میلاد کہاں لکھا ہے، تو بحث نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے معلومات نہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی غلط فہمی ہو سکتا ہے کسی بندے نے اس کو غلط فیڈ کر دیا ہو، تو آپ اس کو بتا دیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں رب نے مکمل میلاد بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میلاد کی محفل اس محفل کو کہتے ہیں جس محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو، آپ کا نسب بیان ہو اور آپ کے اوصاف بیان ہو۔ ایسی ہی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ جس محفل میں حضور کے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں اس کو محفل معراج کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو محفل میلاد کس محفل کو ہم کہتے ہیں؟ جس میں حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کے نسب، آپ کے اوصاف کا بیان ہو۔ اب اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، بے شک آ گئے تمہارے پاس۔ کون؟ رسول، وہ عظمت والے رسول۔ رسول کی لام پر جو تنوین ہے نا، یہ بھی عظمت رسول کے لیے ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک میلاد آمد کو بیان ہو گیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہاں تک آمد بیان ہوگی کہ حضور آ گئے۔ من انفسکم میں نسب بیان ہو گیا، حریص علیکم بالمؤمنین میں امت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت بیان ہو گئی، رؤوف الرحیم کہہ کے رب نے حضور کے اوصاف کو بیان فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، رب فرما رہا ہے۔ اللہ بھی رؤوف و رحیم ہے۔ حضور علیہ السلام کو بھی یہاں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ بھی رؤوف، حضور بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم۔ برابری تو نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو صفات عطا فرمائی ہیں۔ 70 نام ایسے ہیں، میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں، 70 نام جو رب نے اپنے نام اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، 70 نام رب نے اپنے محبوب کو بھی عطا کیے۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے مکمل میلاد بیان کیا۔ پھر مزید قرآن پاک میں پڑھیں میلاد، یہ آیات کا میں تفصیل میں ترجمے میں نہیں جا سکوں گا، کچھ اور موضوع لے کے چلنا ہے، لیکن سمجھ آئے تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ پتہ ہے کہ ہم لوگ بیان کے پیسے وغیرہ ہماری ڈیمانڈ کوئی نہیں، تو آپ نے اٹھ کے پیسہ کوئی نہیں دینا۔ ہاں کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، نہیں میلاد والی محفل والا سبحان اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے لگے کہ میں بھی بڑا سفر کر کے آیا ہوں، تو آپ تھکے نہیں ہیں۔ آپ تھک جاؤ گے تو میں جلدی تھک جاؤں گا۔ میرے دن میں تیسرا چوتھا بیان ہے، اور ساؤنڈ والا ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اب مجھے اگلا جدول بھی فکر ہے، اب یہ جب بار بار وسل دے گا تو پھر میں تو ڈسٹرب ہوں گا، ایکو نہیں کھول سکے گا تو پھر گلا بٹھا دے گا۔ تو کل کے دو بیان ہیں، کل چیمبر آف کامرس گجرانوالہ میں بیان ہے، آج دن میں چیمبر آف کامرس جہلم میں بیان تھا، صبح منڈی گجرات میں بیان تھا، رات دنگا بیان کر کے گیا، آگے گجرانوالہ ہے، پھر آگے جو ہے نا وہ 3 جگہ پرسوں بیان ہے، پھر سرگودا آنا ہے، چیمبر آف کامرس سرگودا میں بیان ہے، پولیس ٹریننگ کالج میں بیان ہے، اسکول میں بیان ہے سرگودا میں، پھر جمعرات کو یہاں لائیو ہفتہ وار اجتماع میں بیان ہے گوجرا سے، پھر جمعہ کو یا وہ باپڈا ٹون میں بیان ہے، ہفتے کو نارووال پولیس لائن میں، پھر اتوار کو 3 جگہ لاہور میں، پھر پیر کو مجھے جانا ہے بیرون ملک۔ اب اگر یہیں گلا بٹھا دیں گے تو آگے کا جدول کیسا ہے؟ تو پہلی رات ہے،
اس لیے آپ اچھا بھئی اس لیے بھی تھوڑا سا ملا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی پتہ بھی ہو کہ یار ہم مطلب ہے کہ ایسے نہیں پھر رہے یار آپ آگے تو ٹھیک ہے جی آپ مولوی صاحب 2000 روپیہ دیتا ہوں نہ آ کے بیان کر جائیں گے پیسے پوسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے بات کرتے 3 محفلہ 4 محفلہ پتہ نہیں کتنی کی دیہڑی لا لیندے ہونے دیواں یار دہوں کا گلی گلی ہم میں سے مرشد لا چھڑیا بھائی پیسوں کے لیے نہیں پھر رہے محبوب کی محبت کو بانٹتے پھر رہے ہیں میرے درد کو سمجھیے گا آئیے میلاد پڑھتے ہیں قرآن سے اللہ رب العزت سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 46 47 میں اپنے پیارے نبی کا میلاد بیان کرتا ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا کیسا بنا کے بھیجا اللہ فرماتا شاہدا و مبشرا و نذیرا شاہد بنا کے حاضر ناظر بنا کے مبشر بنا کے نذیر بنا کے وسرا و داعیا الی اللہ باذنہ اللہ کی اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے وسراجا منیرا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل ہو گیا ہے اللہ نے ان پر بہت بڑا فضل فرما دیا اللہ رب العزت سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا ہے اور اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا کیسا شاہدا و مبشرا و نذیرا شاہد بنا کے مبشر بنا کے نذیر بنا کے کیوں بھیجا فرما لے تؤمنوا باللہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ میں نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کے بھیج دیا ہے مبشر بنا کے بھیج دیا ہے نذیر بنا کے بھیج دیا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے اور یہ وہ سب سے پہلی محفل میلاد کا حال بیان کیا رب نے جو انبیاء کے اجتماع میں رب نے بیان کیا تھا فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ اے نبیوں جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں اللہ فرماتا محبوب یاد کرو جب نبیوں سے وعدہ لیا تھا پختہ عہد لیا تھا اے نبیوں جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر ثم جاءکم رسول پھر میرا سونا رسول تمہارے پاس آ جائے میرا محبوب آ جائے مصدق لما معکم جو تمہیں دیا اس کی تصدیق کرتا ہوا میرا محبوب آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے نبیوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ لام تاکیدی ہے ضرور ان پر ایمان بھی لے آنا ان کی مدد بھی کرنے لگ جانا حکم دیا فرمایا کہ کیا تم اس پختہ عہد پر قائم رہنے کا اقرار تم کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پختہ عہد کو پکڑتے ہو قالوا اقررنا سارے بولے ہم اقرار بھی کرتے ہیں فرمایا فاشهدوا پھر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ وانا معکم من الشاہدین اب انداز تو دیکھیں رب کا محبوب کی محبت کا اظہار تو دیکھیں کہا جاتا کہ الست کا ایک اجتماع الگ ہوا تھا جس میں سارے ہی آئے تھے جس میں اللہ نے فرمایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا کہا سب نے قالوا بلا بلا مطلب کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے اجتماع تھا ساروں کا اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں ایک جلسہ کیا یوں سمجھ لیں آپ سادہ لفظوں میں سمجھیں ایک جلسہ ہوا توحید کا اللہ نے فرمایا لست بربکم کیا تمہارا میں رب نہیں سب نے کہا بلا اجتماع ختم ایک جلسہ ہوا میلاد کا رب نے صرف پاکوں کو جمع کیا نبیوں کو جمع کیا
پھر ان سے فرمایا کہ تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں تو میرا محبوب آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ضرور ان پر ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا۔ اللہ کا حکم دینا کافی نہیں کیا؟ حکم دیا، حکم دے کے فرمایا اقرار تم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اقرار کروایا، سب نے کہا اقرارنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اچھا اقرار کروا کے کہ میرے محبوب پر ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے، اقرار کروا کے فرمایا فشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ آدم ابراہیم پر، ابراہیم موسیٰ پر، موسیٰ عیسیٰ پر، عیسیٰ نوح پر، نوح اسحاق پر، اسحاق دانیال پر، دانیال یحییٰ پر، یحییٰ ادریس پر، ایک دوسرے پر نبیوں گواہ بن جاؤ۔ گواہ بنایا ایک دوسرے پر، فرمایا انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی گواہوں میں ہوں۔ یہ ہے محبوب کی محبت کا اظہار۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم کی عظمت کا اجتماع عالم ارواح میں کیا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے پورا منظر بیان کر دیا کہ کیا وہ محفل ہوئی تھی۔ تو یوں ثم جاءکم کے ساتھ آمد رسول کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 پڑھو، میلاد کہاں لکھا ہے؟ اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا۔ سورہ فتح کی آخری آیتیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، محمد رسول اللہ، آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 اللہ میلاد بیان کر رہا ہے، فرمایا سونیا ہم نے تمہیں کیسا بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہیں آمد رسول کو اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اللہ فرماتا قد جاءتکم، آ گئے تمہارے پاس، کون آئے؟ فرمایا قد جاءتکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کی آمد کو بیان کر رہا ہے، اور ارشاد فرماتا سورۃ النساء آیت نمبر 170 فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں میلاد بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کبھی ہو کہیں ہو سارے لوگوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے برہان، روشن دلیل اور سراپا معجزہ، فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اللہ نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ، شانوں کے ساتھ آپ کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے، وہ رب ہو کر ذکر میلاد کر رہا ہے۔ ہم بندے ہو کر مدینے کے آمنہ کے لال کا میلاد کیا نہیں منائیں گے؟ وہ رب ہو کر تعریفیں کر رہا ہے، وہ خدا ہو کر مصطفیٰ کی تعریفیں کر رہا ہے، کیا ہم بندے ہو کر مدینے والے کی تعریفیں نہیں کریں گے؟ خدا نے محبوب کی آمد کا ذکر۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھیں، مفتی احمد یار کا نعیمی نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ان 3 الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ ابھی آپ نے کچھ آیتیں سنی، جاء بھیجا، ارسل بھیجا، جاء آ گئے، بعث مبعوث کیا، 3 الفاظ ہیں، جاء ارسل بعث، اور ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ خلق، پیدا کیا۔ محبوب کے لیے فرمایا جاء ارسل بعث۔ مفتی احمد یار کا نعیمی نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ کالج کی ایک بلڈنگ ہو، اس میں اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، ٹیچر بھی آتے ہیں، لیکن دونوں کے آنے کے مقصد میں فرق ہے۔ اسٹوڈنٹ آئے ہیں کچھ پڑھنے، کچھ بننے، ٹیچر آئے ہیں کچھ پڑھانے۔ بلڈنگ ایک ہی ہے، آئے دونوں ہیں، اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں، ٹیچر بھی آ رہے ہیں، تو آئے تم بھی ہو۔
دنیا میں تشریف آوری آمینہ کے لال کی بھی ہوئی ہے، لیکن تم آئے ہو کچھ بننے کے لیے، ہم آپ آئے ہیں کچھ بننے کے لیے، اور محبوب سب کچھ بن کے، سب کچھ بن کے، حق، وکیل، سراج، منیر، شاہد، مبشر، نذیر، محبوب کو اول و آخر بنا کے، ظاہر و باطن بنا کے، حامد و محمود بنا کے، ناصر و منصور بنا کے، مجتبی و مصطفیٰ بنا کے رب نے بھیجا کہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو رستہ دکھانے آئے ہیں۔ ہم آپ آئے ہیں دنیا میں کچھ بننے کے لیے، محبوب کو سب کچھ بنا کے رب نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر میلاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کے مجمع میں اپنا میلاد بیان کیا، حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد بیان کیا۔ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، پوچھا کہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، پیر والے دن حضور روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، حدیث کے الفاظ ہیں، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اپنا میلاد حضور ہر پیر کو بیان کر رہے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنا میلاد بیان کیا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس مضمون کی حدیث موجود، اللہ کے پیارے نبی، صحیح جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے مخلوق کو بنایا، مجھے افضل میں رکھا، بہتر میں رکھا، پھر قبیلے بنے، مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھر بنے، مجھے بہتر گھر میں اللہ نے پیدا کیا، میں ہر لحاظ سے تمہارے نسب اور تخلیق کے لحاظ سے بہتر بنا کے بھیجا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ اصطفیٰ، اس حدیث میں اللہ نے چنا ابراہیم کے اولاد میں اسماعیل کو، حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے کنانہ کو اللہ نے چنا، کنانہ میں سے اللہ نے افضلیت کے لیے قریش قبیلے کو چنا، قریش قبیلے میں سے اللہ نے بنی ہاشم خاندان کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کا کیا معنی ہے؟ چنا ہوا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، پوری کائنات میں سے منتخب کیا اللہ نے افضلیت کے لیے، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ آپ فرماتے خود صحابہ کے مجمع میں بیان کیا کہ اللہ نے مجھے بہتر بنا کے بھیجا، بہتر خاندان میں، بہتر قبیلے میں، بہتر گھر میں، تم سب سے فرمایا افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا گیا۔ حضور نے خود اپنی افضلیت کو بیان کیا، اپنے نسب کو بیان کیا، اپنے میلاد کو بیان کیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی تو بیان کیا، فرمایا میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب جو میری ولادت کے وقت میری ماں نے دیکھا تھا، اپنا میلاد حضور خود بیان کرے، اور وہ اللہ نے جو وعدہ لیا تھا نا نبیوں سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں سارے نبی اپنی اپنی قوموں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے رہے۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا، یہ اپنی قوموں میں، اپنی امتوں میں، اپنے حواریوں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنی قوم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی کم و بیش 1,24,000 کم و بیش کہتے ہیں ساتھ اس کے، ہے نا، فکس نہیں ہم لفظ بولتے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یوں سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 1.25 لاکھ میلاد کی محفلیں ہو چکی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے اپنی قوموں میں آمد رسول کا ذکر کیا، 1,24,000 محفلیں تو حضور کی آمد سے پہلے یہ کنفرم ہو چکی۔ جناب ابراہیم کعبہ تعمیر کر کے رب سے کیا مانگے؟ حضرت اسماعیل ساتھ ہے، کیا مانگا رب سے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ وہ عظمت والا رسول ان میں بھیج دے
اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل میں سے محبوب کو بھیجا. حضرت عیسیٰ کی بشارت کو رب نے قرآن میں بیان کیا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کا جو میلاد کا اجتماع تھا اس کو بیان کیا. حضرت عیسیٰ نے آمد رسول کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مجمع میں بولا. اللہ نے وہی الفاظ قرآن میں بیان کر دیے. حضرت عیسیٰ کہنے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, میں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے. ان کے نام کو بتا کر, نام لے کر حضرت عیسیٰ اپنی قوم میں آمد رسول کا ذکر کر رہے تھے, خوشخبری دے رہے تھے کہ اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں. لوگوں نے کہا اب بھی تو نبی عیسیٰ مسیحا ہے. اب انجیل آپ نے سنا ہوگا, انجیل برنباس کے چیپٹر 42 کے الفاظ حضرت عیسیٰ نے جو کہا منصوبے ان کی طرف الفاظ انجیل برنباس کے باب 42 کے الفاظ ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا For I'm not worthy to unclose the ties of the horse or the laces of the shoes of messenger of God whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, and so his faith shall have no end. حضرت عیسیٰ نے فرمایا لوگو تم جسے مسیحا کہتے ہو, میں عیسیٰ اس آخری نبی کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. Who was made before me, جو مجھ سے پہلے بنے تھے. کیا نبی پاک نے خود نہیں بیان کیا اول ما خلق اللہ نوری. حضرت عیسیٰ گواہی دے رہے Who was made before me, جو مجھ سے پہلے بنے تھے. حضرت جابر نے پوچھا حضور سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو پیدا کیا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کا نور نہ کم ہوا, نہ تقسیم ہوا, نہ ٹکڑے ہوا. اللہ نے اپنی شان قدرت سے اپنے محبوب کا نور بھی بنا دیا. حضرت عیسیٰ گواہی دے رہے Who was made before me, جو مجھ سے پہلے بنے تھے, and shall come after me, اور میرے بعد آئیں گے, and shall bring the words of truth, and وہ سچائی کا دین لے کر آئیں گے, سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے. And so his faith shall have no end, اس لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ آمینہ کے لال ہمارے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے انبیاء ان کی آمد کا ذکر کرتے رہے, اور خالق کائنات نے اپنے محبوب کی آمد کو جو بیان کیا. ابھی کچھ میں نے میلاد کی آیتیں پڑھی, ان میں آخر میں ایک آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں نے پڑھی. اس کا کچھ ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے رکھ کے ہم میلاد کی برکتیں لیتے ہیں. اللہ فرماتا یا ایھا الناس, اے لوگوں, ان لوگوں سے خطاب ہے. یا ایھا الناس 170 نمبر آیت میں بھی 174 نمبر آیت میں بھی ہے. اس کی تفسیر میں ہے اے لوگوں, کہیں ہو کبھی ہو, سارے لوگوں سے خطاب. کیا قد جاءکم, تمہارے پاس آ گئے, پہلے والے, بعد والے, اب والے, آنے والے, سارے انسانوں, ان سے خطاب ہے. قد جاءکم, تمہارے پاس آ گئے. لوگ کہتے تھے اللہ کی عبادت تو ہم کریں, لیکن ہمیں بتاؤ وہ کیسا ہے, کہاں رہتا ہے, ہمیں وہاں لے جاؤ جہاں وہ رہتا ہے, ہم اس کو دیکھیں تو مانیں. اللہ کی ذات کے بارے میں حکم ہے اللہ کی ذات کو جانو, پہچانو اور مانو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے جن انسانوں کو پیدا کیا, لتعرفون,